नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरा नाम है इज़हार अहमद गुलज़ार। आप जानते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया को एक ऐसे वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है, आलमगीर सतह पर हर शख्स जो है वो खौफ व हरास में मुब्तला है, और कुछ ऐसे भी हैं जो इसको एक मजाक के तौर पर लेते हैं। तो मैंने भी आज चंद बातें जो हैं मैंने कहा कि आपके गोश्तजार करूं। यानी कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि कुछ नहीं होता, तो इस शुगल के नाम जो किसी के लिए नसूर बन सकता है कि कुछ नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वो सब लोग जिनको लगता है कि कुछ नहीं होता, छुट्टियां हैं तो चलो सैर व सियाहत को निकलते हैं, मरी चलते हैं, किसी दिलफरेब नज़ारों की सैर को निकलते हैं, अयूबिया कगान को चलते हैं कि कुछ नहीं होता। इन लोगों के लिए मैं तारीख़ में से कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। 1346 से 1353 ब्लैक डेथ, जब ताउन ने इस दुनिया में तबाही मचा दी, एशिया, यूरोप, अफ्रीका में 20 करोड़ लोग इस नागहानी आफत की नज़र हो गए थे। इन 20 करोड़ लोगों में हज़ारों लोगों ने, जो उस वक्त बहरी जहाज़ों के लंगरों की जगह पर काम करते थे, जो इस बीमारी के फैलाव का सबब बनने वाले चूहों की अफजाइश की जगह थी, वहाँ जाने से ग्रेज नहीं किया, ये सोच कर के कुछ नहीं होता। इसी तरह 1918 का स्पेनिश फ्लू जो है, जिनमें 5 करोड़ लोग, जो उस वक्त की दुनिया की आबादी का 24% बनते हैं, इन्फ्लुएंजा की आलमी वबा का शिकारों का लुक्मा अजल बन गए थे। ये तादाद उस वक्त आलमी जंग अजीम अव्वल की हलाकतों और सालों और अमेरिका में कैंसास के तफरीही मकामात में से भी बहुत से लोग ऐसा ही सोचते होंगे कि कुछ नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1956 में एशियन फ्लू और 1968 में हांगकांग फ्लू, जिसमें कुल 30 लाख लोग लुक्मा अजल बन गए थे। शायद उनमें से बहुत से लोग सैर व तफरी और मन मौजी ज़िंदगी को बहादुरी की अलामत समझते थे, और अपने उन दोस्तों को मम्मी डैडी कहकर उनका मजाक उड़ाते होंगे, जो घरों में एहतियात के तौर पर खुद को कैद कर बैठे थे और खुद तमाम एहतियाती तदाबीर का कत्ल करते हुए कहते होंगे कि कुछ नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसी भी वबा का जिक्र पढ़ लें, 1910 में भारत में होने वाली हैज़ा की वबा का हाल हो, या 2003 में हांगकांग चाइना में सार्स की वबा का हवाल हो, हर जगह हमें ऐसे मन मौजी और मन चले लोग नज़र आ जाते हैं, जिनके नज़दीक तमाम एहतियाती तदाबीर के बखिए उधेड़ कर पब्लिक मकामात पर जाना बहादुरी और शजात की निशानी समझा जाता है, क्योंकि उनके नज़दीक कुछ नहीं होता था। और फिर दुनिया को इनकी इस खामखा की बहादुरी की सज़ा करोड़ों मरीज़ों, लाखों अमवात और आलमी वबाओं की सूरत में भुगतनी पड़ी। और फिर दुनिया में बहुत कुछ हुआ। उस वक्त भी हम एक आलमी वबा का, इस वक्त भी जो वक्त गुजर रहा है, हम एक आलमी वबा का सामना कर रहे हैं, जिसमें दुनिया के 140 से ज़ायद ममालिक और 1,70,000 से ज़ायद लोग मुब्तला हैं, जबकि अब तक 7,000 लोग लुक्मा अजल बन चुके हैं। स्पेन और इटली में लॉकडाउन है। न्यूयॉर्क में एक पूरा ज़िला जो है, डिस्ट्रिक्ट, को नेशनल गार्ड्स के हवाले कर दिया गया है। न्यू जर्सी में कर्फ्यू नाफिज है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 15 करोड़ लोगों के इस वायरस से बीमार होने की पेशीन गोई है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान में इसकी तादाद का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमारी आधी से ज़ायद आबादी बीमार होने पर अस्पतालों का रुख ही नहीं करती, बल्कि आज भी देसी टोटकों और हकीमों पर इक्तफा करती है। और अस्पतालों में भी टेस्ट करने की किट जो 11,000 की है का फुकदान है।
جو تعداد میڈیا پر بتائی جا رہی ہے وہ بھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت عالمی ادارہ صحت کی ہدایات کے مطابق کورونا کا یہ وائرس 3 فٹ کے فاصلے سے پھیل سکتا ہے، 3 فٹ کے فاصلے سے پھیل سکتا ہے، اور کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنے کی تجویز ہے۔ جب کوئی مریض جو اس وقت خود بھی اس مرض سے واقف نہیں ہوتا کھانستا ہے، بولتا ہے، سانس لیتا ہے، ہنستا ہے، چھینکتا ہے، تو یہ وائرس پانی کے نہ نظر آنے والے قطروں کی صورت میں ہوا میں معلق ہو جاتا ہے اور اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے شخص میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جو تمام تر وارننگ کو پس پشت ڈال کر اس وقت ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے ہیں اور سمندروں کے ساحل پہ نہاتے ہیں اور اس کو انجام کے طور پر سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے ذریعے سے یہ وائرس جو ہے اس وقت سمندر پر نہانے والوں، پہاڑوں پر گھومنے والوں کا رخ کرتا ہے۔ آج اگر مسجدوں میں بس جمعہ کی نمازیں پڑھنے اور باقی نمازیں گھروں میں ادا کرنے کے فتوے جاری ہو رہے ہیں، ملک میں اسکول، کالجز، شادی ہال، بڑے اجتماعات، کرکٹ سٹیڈیم بند کر دیے گئے ہیں۔ آج اگر دنیا میں حرم شریف، کربلا، کلیسے، مندر، ڈزنی لینڈ، ایئرپورٹس، بندرگاہیں، ٹرین اسٹیشن سب جام کر دیے گئے ہیں تو کوئی تو سنجیدہ وجہ ہوگی۔ معزز ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر میں نہانے، مری کے پہاڑوں کی سیر کرنے اور رنگ برنگے ڈھابوں پر کھانے سے جو احتیاط ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ ان حالات میں سیر و تفریح کے لیے مری جانا، دریاؤں کے لیے دریاؤں کی سیر کو جانا، درباروں میں اکٹھے ہونا، گھروں میں سب کو بلا کر باربیکیو کرنا، ایسے ہی ہے کہ کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور اس کے جلنے کی بدبو کو کم کرنے کے لیے پرفیوم اور ایئر ریفریشر جو ہے وہ چھڑکنے لگیں، جس سے وہ آگ بجھتے بجھتے پھر سے بھڑک اٹھے گی۔ پچھلے 1 ماہ سے اس شور شرابے کے باوجود نہ صرف PSL کے بہت سے میچوں میں گراؤنڈ کو روکنے میں تاخیر ہوئی، بلکہ کئی اجتماعات جو ہیں تبلیغی اجتماعات جو ہیں وہاں پر بھی ان کو روکتے روکتے پورا 1 ماہ گزر گیا، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے اور یہ وائرس جو ہے اور اس سے زیادہ تھریٹننگ جو ہے اس کی سچویشن سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ تو ناظرین یقین جانیے کہ یہ نہ کسی بہادری اور جرت کی داستان ہے اور کسی خدمت اور عقیدے کا بیان ہے، یہ اس لا علمی اور ہٹ دھرمی کی نشانی ہے جس کا بحیثیت قوم ہم سب شکار ہیں۔ یاد رکھیے، اٹلی جیسا ملک، ترقی یافتہ ملک جہاں وینٹیلیٹر کی کمی کی وجہ سے بوڑھوں کو بیمار ہونے پر موت کی آغوش میں جانے دیا جا رہا ہے، ایسے میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے وسائل جو ہیں اس قدر محدود ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ جن بوتل سے باہر آ گیا تو ہمارے پاس قسمت کو دہائیاں اور حکومتوں کو گالیاں دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے التماس ہے بس یہی کہ گھر بیٹھ کر فیس بک پر اس کرونا وائرس پر لطیفے بنائیں، تصویریں لگائیں، دوستوں سے واٹس ایپ پر چیٹ کریں، اس وائرس کے خلاف جو بھی ہے آپ اپنا غصہ لطیفوں کی شکل میں نکالیں، اگر کچھ بھی ایسا کریں جس کی وجہ سے گھروں میں رہیں، لیکن ان اسکولوں کی چھٹیوں کو ویکیشن سمجھ کر سیر و تفریح ہلے گلے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ صرف آپ کی ہی نہیں، یہ آپ کی ہی نہیں، آپ کے ارد گرد ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو سوال ہے جو ہرگز کوئی شغل نہیں۔ ہر بات کا یہ جواب نہیں ہوتا کہ کچھ نہیں ہوتا، ہر بات کا یہ جواب نہیں ہوتا کہ کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حالات کو، اس سچویشن کو، ملک جس کرب سے دکھ سے گزر رہا ہے، ہمیں ان نازک حالات کو سمجھنے کی اور حکومت وقت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس عذاب سے نکالے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ ایک جنگ ہے، عالم حالت جنگ والی بات ہے، اور اس حالت جنگ میں ہم جس طرح پھنسے ہوئے ہیں،
میں سمجھتا ہوں اس میں ہر شخص کو اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا ہوگا. یہ کوئی معمولی یا کوئی مذاق والی بات نہیں ہے. اگر حکومت کی کوئی خبر آتی ہے تو لوگ نیچے اپنے سیاسی وابستگیوں کی بنا پر وہاں پر نیگٹیو بیانات دیتے ہیں اور نیگٹیو کومنٹس کرتے ہیں. تو میرے دوستو، معزز ناظرین، سوچنے کا مقام ہے. یہ بہت بڑی آفت ہے. اور میں نے بڑے بڑے بوڑھوں سے، بزرگوں سے یہ سنا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں ایسی سچویشن، ایسا کرب، دکھ، ایسی بیماری کبھی نہیں آئی. تو لمحہ فکر یہ ہے، ہمیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، بجائے کسی کا مذاق اڑانے کے. حکومت وقت کے احکامات پر عمل کرنا بھی میں سمجھتا ہوں مطلب حکومت وقت کے احکامات کو بروئے کار لانا، اس پر عمل درآمد کرنا بھی ایسے ہی ہے جس طرح ہم اپنے دینی اور دینی احکامات پر عمل کرتے ہیں. مساجد سے اگر کہا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. سننے میں آیا ہے کہ جو مساجد ہیں وہاں پر کارپیٹس جو ہیں وہ بھی اٹھانے کے، اکٹھا کرنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں. اس طرح اور جو پارکس ہیں وہاں پر بھی اجتماعات جو ہیں لوگوں کے اکٹھے ہونے سے منع کیا جا رہا ہے. لوگ خود بھی سمجھدار ہیں، لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس ہے، لیکن یہاں مذاق نہیں. میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے. اور دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اور نبی رحمت تاجدار اور وجم رحمت للعالمین شفیع المذنبین کے حضور دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کو اور پوری دنیا کو عالمگیر سطح پر یہ جو وبا پھیل چکی ہے اس سے محفوظ رکھے، سب کی جان و مال کی حفاظت کرے اور سب کو خوشحالیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.